افغانستان سے غیر ملکیوں کا انخلا اب تقریباً مکمل ہو گیا ہے۔ کل اس سلسلے کا آخری دن ہے۔ کل خیال یہ ہے کہ طالبان کے کنٹرول میں کابل انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہو جائے گا اور امریکی انخلا مکمل ہو جائے گا۔ طالبان پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اگر کچھ امریکی رہ جاتے ہیں یا ایسے لوگ جن کو امریکی افغانستان سے نکالنا چاہتے ہیں ان کو اس کی اجازت دی جائے گی، چاہے کل اس کی ڈیڈ لائن پوری ہو جائے یا نہ ہو، اس کے بعد بھی یہ اجازت برقرار رہے گی۔ اس حوالے سے جو غیر ملکی اور ان کے افغان ہمدرد کابل سے نکل رہے ہیں، افغانستان سے نکل رہے ہیں، ان کا پہلا پڑاؤ ابھی مرکزی طور پہ دیکھنے میں آ رہا ہے پاکستان ہے، جہاں پر یہ بڑی تعداد میں غیر ملکی پہنچتے ہیں اور پھر یہاں سے یہ اپنے دوسرے مرکز کی طرف جاتے ہیں۔ کچھ لوگ متحدہ عرب امارات جاتے ہیں، کچھ لوگ قطر جاتے ہیں، کچھ لوگ یورپ کے مختلف شہروں میں جاتے ہیں، مگر پہلا پڑاؤ اکثر کا پاکستان میں پڑتا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی فضائی مدد کے حوالے سے ملک کے اندر پچھلے 2 ہفتوں سے کابل اور اسلام آباد کی خصوصی فلائٹ آپریشن مسلسل جاری ہے۔ پاکستان پہنچنے پر غیر ملکی طیاروں کی یہاں پر یا تو کچھ ری فیولنگ ہوتی ہے، کچھ بورڈنگ ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی لاجنگ کی سہولت فراہم کی جاتی ہے، یا فضائی عملے کو سیکیورٹی اور اگر ان کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے یا ان کو کوئی میڈیکل سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، تو یہ تمام چیزیں پاکستان مختلف حوالوں سے فراہم کر رہا ہے۔ سول ایویشن اتھارٹی کے ذرائع کہتے ہیں کہ 26 اگست تک PIA، ٹرکش ایئر لائنز، کورین ایئر لائنز، UN کے طیاروں سمیت اتحادی ممالک کی ایئر فورس کے 332 طیاروں نے اسلام آباد ایئرپورٹ اور نور خان ایئر بیس پر لینڈنگ کی ہے، اور اس فلائٹ آپریشن کے دوران 20,830 سے زائد غیر ملکیوں اور افغان باشندوں کو اسلام آباد اور پھر وہاں سے بیرون ملک منتقل کیا گیا ہے۔ کل امریکی ایئر فورس کا طیارہ کابل سے غیر ملکیوں کو لے کے اسلام آباد پہنچا اور آج ان مسافروں کو 2 خصوصی پروازوں کے ذریعے متحدہ عرب امارات روانہ کیا گیا۔ آج نیٹو طیاروں میں آنے والی اتحادی فوج بھی اسلام آباد میں مختصر قیام کے بعد بیلجیم روانہ ہو گئے، گویا کہ یہ طیارے پہلے اڑان بھرتے ہیں کابل سے اور پھر اکثر یہ اسلام آباد ایئرپورٹ اترتے ہیں اور پھر اپنی آئندہ منزل کی جانب بڑھ جاتے ہیں۔ PIA نے آج کہا ہے کہ قومی ایئر لائن کا بوئنگ 777 طیارہ آج بڑی مقدار میں ادویات اور ضروری اشیاء لے کے مزار شریف پہنچا ہے، اور افغانستان کی غذائی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام نے بھی پاکستان سے مدد مانگی ہے، اور سول ایویشن اتھارٹی نے مقررہ فیس کی ادائیگی پر پشاور سے 18 ہیلی کاپٹرز کے ذریعے کابل میں خوراک کی فراہمی کی منظوری دی ہے۔ گویا کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کے ساتھ افغانستان اور پاکستان کے درمیان ایک فضائی آپریشن مسلسل جاری ہے، اور آج سلسلے میں بوئنگ 777 پاکستان انٹرنیشنل کا مزار شریف پہنچا ہے، اور پھر جو کابل کی ضرورت ہے، افغانستان کی ضرورت ہے، اس کے لیے مسلسل ایک ہیلی کاپٹرز آپریشن بھی جو ہے وہ پاکستان سے جاری ہے۔ اس کی مزید مصدقہ سرکاری اطلاعات حاصل کرتے ہیں، اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے وفاقی وزیر برائے ہوابازی جناب غلام سرور خان کو۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ایک مجموعی صورتحال تو یہ لگ رہی ہے گو کہ شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ لوگ یہاں آ کے بہت لمبے عرصے کے لیے ٹھہر نہیں رہے، مگر اس کے باوجود اصل میں ایک لگ یہ رہا ہے کہ درجنوں بیسیوں فلائٹس آئی ہیں 15 اگست سے اب تک پاکستان، اور پھر یہاں پہ مختصر قیام کے بعد یہ اس کے جو مسافر ہیں وہ دوسری جگہ جاتے ہیں، اور پھر یہ آپریشن جو ہے یہ جاری رہتا ہے۔ کیا ایسے ہی ہے؟ شکریہ خان صاحب، بالکل جیسے کہ آپ نے کہا بالکل اسی طرح ہے۔ اس وقت تک جو لیٹسٹ انفارمیشن تھرو CA میرے پاس موجود ہے، اور یقیناً یہ اتھینٹک انفارمیشن ہے کہ ٹوٹل فلائٹس جو افغانستان سے آئی ہیں جن کا ارائیول اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ ہوا ہے وہ ٹوٹل 160 فلائٹس ہیں، اور یہ 16 اگست سے لے کے 29 اگست تک کی فگرز ہیں، اور تقریباً 13,000 لوگ پاکستان پہنچے ہیں، اور جن میں سے 186 فلائٹس کے ذریعے ڈپارچر ہوا ہے 9,500 لوگوں کا، اور یہ ٹوٹل 23 کنٹریز کی فلائٹس آئی تھیں، اور مختلف لوگ تھے جس میں IMF کے لوگ تھے، ورلڈ بینک کے لوگ تھے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے لوگ تھے، یونائٹڈ نیشنز کے لوگ تھے، یورپین یونین کے لوگ تھے، اور ان کو جو اسسٹنس حاصل رہی ہے افغان نیشنلز کی ان کے بھی لوگ تھے۔ تو 13,000 جو میرے پاس فگرز ہیں، 13,000 کا ارائیول ہوا اور 9,500 کا ڈپارچر ہوا، اور جو ریمیننگ 3,500 لوگ ہیں وہ ابھی بھی اسلام آباد کے مختلف ہوٹلز میں، ریسٹ ہاؤسز میں اور
مختلف اداروں کی کسٹڈی میں ٹھہرائے گئے ہیں، انہیں بھی جانا ہے۔ اور اس وقت اسلام آباد ایئرپورٹ پہ تقریباً 20 غیر ملکی ایئر کرافٹ، فوجی بھی ہیں اور کمرشل فلائٹس بھی ہیں، مختلف ممالک کی اپنے لوگوں کو لینے کے لیے آج موجود ہیں، لیکن 29 سے آپریشن سسپینڈڈ ہے، ابھی کسی کمرشل فلائٹ کو اجازت نہیں دی گئی۔ تو پی آئی اے نے تقریباً 6 فلائٹس آپریٹ کی ہیں اور کمرشل فلائٹس آپریٹ کی ہیں، اور تقریباً 1000 لوگوں کو انہوں نے پاکستان پہنچایا اور پھر پاکستان سے کیا یہ جو آپریشن ہے جس میں بھی آپ نے فرمایا کہ 160 سے زائد فلائٹس یہاں پہ پہنچی اور پھر اپنے دوسرے مقام کی طرف بھی گئی ہیں، یہ اب کیونکہ کل کابل انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو ہے وہ باقاعدہ بند ہوگا اور یہ طالبان کے کنٹرول میں جائے گا، تو یہ فلائٹ آپریشن کل سے بند ہوگا، تو کیا ہماری اطلاع یہ ہے کہ اب یہ عمل جو ہے یہ فی الحال رکنے والا ہے، یا ہمیں کچھ اطلاعات ہیں کہ کچھ اور جہاز آنے والے ہیں کل کے دن کم از کم؟ سو فار تو کوئی کلیئرٹی نہیں ہے جی، اور آپریشن سسپینڈڈ ہے۔ 31 کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی طالبان کی طرف سے، اور ایویکویشن مکمل ہونی تھی، جو نیٹو فورسز ہیں، امریکن فورسز ہیں، یا جن لوگوں نے بھی جانا تھا، اور 31 کی ڈیڈ لائن تھی۔ تو اس کے بعد کوئی نئی اسٹریٹجی اور نیا حکم نامہ طالبان کی طرف سے جاری ہوگا، اور دوبارہ جب آپریشن سٹارٹس ہوں گے تو کچھ کہا جا سکے گا۔ لیکن اس وقت بھی 20 ممالک کے مختلف ایئر کرافٹس اس وقت اسلام آباد ایئرپورٹس پر موجود ہیں، اور لگ بھگ جو اندازہ ہے کہ 30,000 لوگوں کی ایویکویشن ہونی ہے، انہوں نے کابل سے فلائی کرنا ہے اور وایا پاکستان اپنے دیگر ممالک میں جانا ہے۔ اس کے لیے سول ایوییشن اتھارٹی نے اپنے 4 ایئرپورٹس، پشاور انٹرنیشنل ایئرپورٹ، کیونکہ لوگوں کی بورڈنگ لاڈجنگ بھی ہوتی ہے، اسلام آباد ایئرپورٹ ہے، لاہور ایئرپورٹ ہے، کراچی ایئرپورٹ ہے، تو یہ 4 ڈیزینیٹ کیے گئے ہیں ایئرپورٹس ڈفرینٹ فلائٹس کے لیے، ڈفرینٹ لوگوں کے سٹیز کے لیے۔ تو یہ ایک ٹینٹیولی اندازہ تھا کہ اتنے لوگوں کو ویکیویٹ ہونا ہے، اور پھر اتنے لوگوں کو ویکیویٹ کرنے کے لیے ہمیں، اور پھر ان کے ڈپارچر کے لیے، ارائیول کے لیے ایئرپورٹس کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے کہ اتنے جہازوں کی پارکنگ ہو سکے، اور 30,000 کے لگ بھگ پلس مائنس اگر لوگ آتے ہیں تو ان کے ٹھہرانے کا بندوبست بھی کسی ایک شہر میں نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے پھر 4 ایئرپورٹس ڈیزینیٹ کیے گئے ہیں، اور 4 مین شہر کے اس میں پھر جو سیکیورٹی ارینجمنٹس کے تحت ان کی اکاموڈیشن کا بندوبست۔ خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ فی الحال جو ہے وہ آپ کے پاس بھی کوئی پلان نہیں ہے کہ پی آئی اے کی سروسز جو ہے وہ کب ریسٹور ہوں گی، اور آج جو یہ 777 گیا ہے مزار شریف ہے، اس کے لیے خصوصی اجازت دی طالبان نے ہمیں؟ یقیناً جی، جیسے آپ نے کہا بالکل بجا فرمایا کہ طالبان کی اجازت سے ہی کمرشل آپریشن شروع ہو سکتے ہیں۔ آج جو ادویات لے کے مزار شریف پی آئی اے کا 777 گیا ہے وہ بھی خصوصی اجازت سے گیا ہے، اور جو بھی آپریشن ہوں ایک یونیفارم پالیسی تو تھوڑی سٹیبلٹی آنے کے بعد ہی ہوگی، لیکن جس وقت بھی وہ آپریشنز کی اجازت دیں گے تو یقیناً کمرشل آپریشنز میں پی آئی اے پیش ہوگا۔ پہلے بھی پیش تھا، 6 فلائٹس ہم نے آپریٹ کی، کمرشل فلائٹس آپریٹ کی، اور 1000 لوگوں کو ویکیویٹ کیا، تو یقیناً اس میں پھر بھی پی آئی اے ایک اہم رول ادا کرے گا۔ کیا خبریں آ رہی ہیں کہ ظاہر ہے کہ اب جب کہ یہ پورا کنٹرول طالبان کے پاس آ جائے گا کابل ایئرپورٹ کا، تو وہاں کا جو ٹیکنیکل عملہ ہے وہ تو کافی حد تک خبریں یہ ہیں کہ وہ بھاگ گیا ہے یا کچھ مختصر رہ گیا ہے، اور پھر جو جہاں سے آپریشن ہو رہے تھے وہ تو پورا کا پورا امریکہ کے کنٹرول میں تھا، جو ملٹری سائٹ تھی جہاں سے سارے یہ فلائٹ آپریشنز ہو رہے تھے، تو وہاں پر تو اب مکمل ایئرپورٹ پوری ایفیشنسی سے، اور پھر ایسے کہ جس کو انٹرنیشنل سول ایوییشن آرگنائزیشن ایکسیپٹ کرے، اس میں تو وقت لگے گا۔ پاکستان سے تو ابھی اس سلسلے میں کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے کہ کوئی ایئرپورٹ کیسے رن کرے گا۔ اس سے پہلے یہ بات تھی کہ شاید ٹرکی اس کو سنبھالے گا، یا کوئی ایسی ہمارے ساتھ تو کوئی بات چیت نہیں ہے۔ یقیناً جی، جو آپ نے کہا بالکل ٹھیک ہے کہ ان کے پاس تو وہ کیپیسٹی نہیں ہے، ٹیکنیکل سٹاف کی کمی ہے، وہاں ایکوپمنٹ کی کمی ہے، جس چیز کی ضرورت ہے وہاں ایئرپورٹ پہ کمرشل ایکٹیویٹیز شروع کرنے کے لیے۔ تو سننے میں پڑھنے میں آیا کہ ٹرکی گورنمنٹ نے آفر کی ہے، تو
تو یقیناً ہم بھی آفر کرنے کے لیے تیار ہیں کہ اگر ہماری خدمات کی، ہماری سروسز کی ضرورت ہو تو ہم بھی اپنا ٹیکنیکل سٹاف بھجوانے کے لیے تیار ہیں، ہم انہیں اسسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن سو فار طالبان اتھارٹیز کی طرف سے کوئی ایسا رابطہ نہیں کیا گیا، کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں دی گئی. اور ویسے ہمارے پلانز ہیں کہ جب یہ ایئرپورٹ کھلتا ہے تو ہم سب سے پہلے افغانستان کے لیے فلائٹ آپریشن شروع کریں گے. پی آئی اے نے اس کے لیے کنٹینجنسی کچھ بنائی ہے؟ یقیناً جی، پی آئی اے تو ہر وقت حالت جنگ میں اور اس پوزیشن کے لیے تیار ہے. تو پہلے بھی جیسے میں نے کہا کہ کوئی بھی ملک کا کوئی بھی کمرشل فلائٹ آپریٹ نہیں ہو سکی، پی آئی اے نے 6 فلائٹس آپریٹ کی، تو پی آئی اے بالکل تیار ہے. جیسے کہ آج مزار شریف کارگو فلائٹ گئی، میڈیسنز لے کے گئی. جیسے اب ورلڈ فوڈ آرگنائزیشن کی طرف سے تو پاکستان تو ہر معاملے میں پیش ہوگا، چاہے یو این او کی طرف سے ہو، چاہے ورلڈ فوڈ آرگنائزیشن کی طرف سے ہو، جو بھی ہیں سروسز دینے کے لیے پاکستان تیار ہے. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ جناب غلام سرور خان، وفاقی وزیر برائے ایویشن ہمارے ساتھ موجود تھے.